عزیزان گرامی قدر، سوگواران شہدائے کربلا و اسیران کربلا، بزرگان قوم و ملت، سلسلہ اعزا اور سلسلہ اعزا میں عشرہ اربعین یقیناً بنام مولا حسین منعقد ہونے والی بہت سی درسگاہوں میں آپ نے شرکت کی اور مسلسل الحمدللہ ذکر مولا حسین کے صدقے میں روحانی غذائیں آپ حضرات حاصل کر رہے ہیں، اور ماشاءاللہ بہترین خطبہ اور ذاکرین نے اپنے تمام تر علمی کمالات کا مظاہرہ آپ کے سامنے کیا ہے۔ آپ کی معتبر اور محترم سماعتوں پہ اعتماد کرتے ہوئے گفتگو حسینیت کے تقاضے کے عنوان سے انشاءاللہ آپ کے درمیان ہوتی رہے گی۔ آج تمہیدی گفتگو ہے، اور ظاہر سی بات ہے تمہید بعنوان تمہیدی ہوتی ہے۔ آپ بہرحال مجھ سے واقف ہیں، غالباً تیسرا موقع ہے کہ آپ کے سامنے حاضر ہوں۔ سچائی یہ ہے کہ آج پوری کائنات میں تمام تر باطل قوتیں اگر کسی بات سے ڈرتی ہیں تو وہ ذکر حسین ہے۔ حالانکہ اگر غور کیا جائے تو کسی بھی تذکرے سے ڈرنے کی ضرورت کیا ہے؟ بھئی چار افراد کہیں بیٹھ کر کے کوئی بات کر رہے ہیں، اس سے کسی اور کو پریشان ہونے کی ضرورت کیا ہے؟ اسے گھبراہٹ کیوں ہے؟ اسے بے چینی کیوں ہے؟ بھئی دنیا نہ جانے کتنے مختلف موضوعات پر نہ جانے کتنی میٹنگیں، کتنے جلسے، کتنی بزمیں فجتی رہتی ہیں، کسی کوئی پریشانی نہیں ہوتی۔ تو پھر اگر ہم نام امام حسین پر چند افراد بیٹھ کر کے ذکر کربلا کرتے ہیں تو تکلیف کیوں ہے؟ پھر اضطراب کیوں ہے؟ پھر بے چینی کیوں ہے؟ کیوں ڈر لگ رہا ہے؟ کیوں فتووں کی دکانیں کھلنے لگتی ہیں؟ کیوں ادھر ادھر کی باتیں شروع ہو جاتی ہیں؟ اس کا مطلب ایسا لگتا ہے کہ آج بھی ذکر امام حسین کا اعجاز کہیں نہ کہیں باطل طاقتوں کو اس بات کا ڈر پیدا کرا دیتا ہے کہ اگر ذکر حسین ایسے ہی ہوتا رہا تو مظلوم کو طاقت ملتی رہے گی، ظالم کمزور ہوتا رہے گا، باطل فنا ہو جائے گا، حق کا پرچم بلند ہو جائے گا۔ شاید یہی وجہ ہے ذکر امام حسین سے صرف اور صرف اسے پریشانی ہے جو باطل پرست ہے۔ جتنے حق پرست ہیں انہیں نہ کبھی ذکر حسین سے تکلیف تھی، نہ کبھی ہے، نہ کبھی ہوگی۔ صلوات پڑھ دے محمد وعلی۔ یہ سچائی ہے، پوری کائنات میں آپ محسوس کر سکتے ہیں اس چیز کو۔ کسی کو کوئی بے چینی، اگر وہ حق پرست ہے، اگر وہ سچائی پسند ہے، اگر وہ انصاف پسند ہے، اگر وہ کمزور اور مظلوموں کا حمایتی ہے تو اسے ذکر کربلا سے بے چینی نہیں ہے، اسے کوئی تکلیف نہیں، بلکہ اسے طاقت ملتی ہے، اسے حوصلہ ملتا ہے۔ یقین جانیے یہ واحد تذکرہ ہے جو کائنات کے کمزور ترین افراد کو قوت دیتا ہے اور مظلوم ترین افراد کے لیے ہمت کا سبب بن جاتا ہے۔ اسے ذکر کربلا سننے کے بعد کم سے کم اتنا یقین تو ہو ہی جاتا ہے کہ اللہ مظلوم کے ساتھ ہے، اور جس کے ساتھ خدا ہوتا ہے اسے کوئی مٹا نہیں سکتا۔ ورنہ جتنی مخالفتیں سن 61 ہجری سے لے کر کے آج تک ذکر کربلا کے سلسلے میں ہوئی ہیں، اگر کسی اور تذکرے کے بارے میں ہوتی وہ تذکرہ ختم ہو چکا ہوتا۔ مگر جتنا زیادہ زمانہ مخالفت کرتا چلا گیا اتنا ہی زیادہ ذکر حسین میں اور چمک پیدا ہوتی چلی گئی، اتنا ہی اس کی رونق بڑھتی چلی گئی۔ آپ نے ابھی تو محسوس کر لیا ہوگا نا، 2 سال جو گزرے ہیں، ہزاروں پابندی کے باوجود ذکر حسین رکا نہیں ہے۔ سختیوں کے باوجود پوری کائنات میں نام حسین لینے والوں نے بزم تذکرہ امام حسین کو منعقد کیا، بلکہ یوں کہوں کہ ان پابندیوں نے اور تذکرہ بڑھا دیا۔ یہ حقیقت تھی کہ جن بڑے شہروں میں پابندیاں زیادہ تھیں
جہاں کوئی ایک مرکزی پروگرام ہوتا تھا، ان پابندیوں نے اس ایک کے بدلے سینکڑوں پروگرام منعقد کرا دیے۔ جہاں سب ایک عزا خانے میں آتے تھے، گھر گھر فرش عزا بچھ گئی، جگہ جگہ ماتم شروع ہو گیا، ہر چھوٹے سے مکان میں ذکر حسین شروع ہو گیا۔ اب تو اہل باطل کو سمجھ لینا چاہیے، کسی اور تذکرے کی مخالفت کرو کوئی مسئلہ نہیں ہے، ذکر حسین کی مخالفت نہ کرنا، ورنہ جتنا تم مخالف ہوگے خدا اتنا وعدہ اس کو بڑھاتا چلا جائے گا۔ صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد۔ عزیزان گرامی، یہ ذکر ہے، اور ذکر اسی وقت فائدے مند ہوتا ہے کہ جب یہ ذکر فکر کو بیدار کرنے کا ذریعہ بن جائے۔ کاش میں بات آپ تک پہنچ جاتی۔ بیان، ذکر، تذکر، اگر یہ ذکر ذریعہ بن جائے فکر کو بیدار کرنے کا تو سمجھیے ذکر کا فائدہ حاصل ہوا، ورنہ اگر ذکر ہی ہوتا رہا اور فکروں پہ کوئی اثر نہ پیدا ہوا اور فکریں بیدار نہیں ہوئی، فکروں میں سوچنے کی صلاحیت پیدا نہیں ہوئی، کیونکہ فکروں میں حیات نہیں آئی، تو پھر تذکرہ رہ جائے گا، فائدہ مند نہیں ہوگا۔ اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم سب مل کر کے ذکر امام حسین کو فکروں کی بیداری کا ذریعہ بنا لیں، ذکر وسیلہ ہو فکر تک پہنچنے کا، اس لیے کہ بغیر تفکر، بغیر غور و فکر کی عبادت بھی خدا کو پسند نہیں ہے، بغیر غور و فکر کیے ہوئے قرآن کی تلاوت بھی ثمر آور نہیں ہوتی ہے۔ اسی لیے قرآن کریم نے جا بجا تعقل و تفکر کی بات کی، اور بات ہے تو کہتا چلوں، یہ تفکر، یہ فکر، یہ امتیاز ہمارا ہے کہ جہاں تفکر کو عبادت کہا گیا ہے، بلکہ روایتیں یہاں تک ہیں کہ تفکر الساعہ افضل من عبادت 70 سنہ، ایک لمحے کی فکر افضل من عبادت 70 سنہ، 70 سال کی عبادت سے بہتر ہے۔ ایک لمحے کی فکر، تفکر، عقل کا استعمال، غور و فکر پہ اتنا زیادہ زور شاید کسی اور مسلک میں بعنوان عبادت نہ ہو۔ جب بات ہے تو کہتا چلوں گا، تمیدی گفتگو ہے، آج کائنات میں جتنی بھی چیزیں ایجاد کی گئیں، یہ سب کیا ہے؟ کسی عقل مند انسان کے تفکر کا نتیجہ ہی تو ہے۔ صاحبان فہم و شعور تشریف فرمائے، میں بہت چھوٹی چھوٹی سی مثال سے اپنی بات اپنے بھائیوں تک واضح کرنا چاہوں گا۔ جن لوگوں نے پڑھا ہے، ایک تھا انسان جو بیٹھا تھا ایک پیڑ کے نیچے، اوپر سے ایک پھل گرا، گرتا رہتا ہے، کون سی بڑی بات ہے؟ ہم نے بہت دیکھے پھل گرتا رہتا ہے۔ اس نے اس پھل کو اٹھایا، پھر اوپر پھینک دیا، وہ پھر نیچے آ گیا، کوئی نئی بات تو نہیں تھی، مگر کیونکہ خدا نے انسان کو عقل دی ہے اور عقل کی ڈیوٹی ہے کہ وہ سوچے، غور کرے، یہ بار بار پھل کے نیچے آنے پر کسی انسان نے غور کرنا شروع کیا اور سوچتے سوچتے اس بات تک پہنچا، صاحب کوئی طاقت تو ہے کہ جو ہر شے کو اپنی طرف کھینچ لیتی ہے۔ بھئی اہل سائنس شاید بیٹھے ہوں گے، کالج پڑھتے ہیں آپ لوگ، یہ وہیں کا فارمولہ کسی نے دیا ہے صاحب کہ زمین میں قوت ہے، ایک کشش ہے، ایک قوت جاذبہ اس کے اندر پائی جاتی ہے، وہ طاقت ہر شے کو اپنی طرف کھینچ لیتی ہے۔ اس نے پھل کو دیکھتے گرتے ہوئے دیکھا، اس پہ تھوڑی سی عقل استعمال کی، ایک قانون بنا دیا۔ آج تک دنیا اس قانون کو پڑھ قانون بنانے والے کی تعریف کر رہی، صاحب کیا بات ہے، کتنی اچھی بات اس نے غور کر کے نکالی ہے، اور اہل سائنس اس کے قصیدے پڑھ رہے۔ ابھی ہم ٹرین سفر کر کے آئے ہیں، یہ بھی آپ کو پتا ہوگا، صرف ایک کیٹل میں ابلتے ہوئے پانی کی وجہ سے، گرنے والے ڈھکن کی وجہ سے انسان نے سوچا آخر یہ کون سی طاقت ہے جس نے اس کے ڈھکن کو گرا دیا؟
بھائی یہ تو روز ہوتا ہوگا نا. اسلام کہتا ہے دیکھو اسی چھوٹی چھوٹی چیزوں پر غور کرو اور جب تم تفکر کے ذریعے اپنے خدا تک پہنچو گے تو افضل ترین عابد کہلاؤ گے. صلوات پڑھ دے محمد وآلہ. اس نے ذرا سی چیز پہ غور کیا اور نتیجہ آ گیا صاحب کہ نہیں, اس کا مطلب اسٹیم میں پاور ہوتا ہے, بھاپ میں طاقت ہوتی ہے. اب طاقت ہوتی ہے تو طاقت کو استعمال کرنا چاہیے. طاقت کا استعمال شروع ہوا, اسٹیم انجن بن گیا, انسانیت کا فائدہ ہو گیا. لوگوں نے اس بنانے والے کی تعریفیں شروع کر دی اور آج تک ہر پڑھا لکھا آدمی اس ایجاد کرنے والے کی تعریف کرتا ہے کہ کسی ایک انسان کے تعقل اور تفکر نے انسانی معاشرے کو فائدہ پہنچایا. بڑے یقین سے اگر شاید اس کے مسلک میں یہ تفکر عبادت نہ رہا ہوگا, اس نے بعنوان انسان اپنی عقل کا استعمال کیا اور عقل کے استعمال سے انسانیت کے فائدے کے لیے قیامت تک کے لیے سامان فراہم کر دیا. لوگ اس کی تعریف کر رہے ہیں. کاش ہم نے اس عبادت کو بعنوان عبادت انجام دیا ہوتا تو ساری ایجادات ہمارے نام لکھی ہوتی, غیروں کے نام پہ نہ جاتی. صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد. لہذا ذکر کو, فکر کو بیدار کرنے کا ذریعہ بنائیے. سوتی فکروں سے میں بات نہیں کرتا, مردہ ضمیروں سے بات نہیں کرتا. میرا مزاج یہ نہیں ہے کہ آپ کی فکروں کے اوپر پہرا بٹھا کر کے اپنی بات منواؤں. یہ بزم ہی ہے فکروں کو بیدار کرنے کے لیے, ذہنوں کو بیدار کرنے کے لیے, تعقل کی دعوت دینے کے لیے. الحمدللہ ہمارے مسلک میں کہیں یہ جبر نہیں ہے کہ نہیں صاحب ہم جو کہہ رہے ہیں اسے آپ مان ہی لیجئے. نہیں, غور کیجئے, فکر کیجئے, عقل استعمال کیجئے, عقلوں کو بیدار کیجئے اور جب باتیں عقلوں میں آنے لگیں تب اسے قبول کیجئے. مگر ہاں اس کا مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ ہر وہ بات جو میری عقل میں نہ آئے وہ نہیں ہو سکتی. بہت توجہ چاہتا ہوں. کبھی کبھی اس جملے کا غلط فائدہ استعمال کرتے ہیں لوگ, اور میری سمجھ میں نہیں آتا. یہ میری سمجھ میں نہ آنا یہ اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ وہ شے ہے نہیں. یہ آپ کی عقل میں نہ آنا آپ کی عقل کی تنگی کی وجہ سے ہے, آپ کی کم علمی کی وجہ سے ہے, آپ کی معلومات محدود ہے لہذا آپ کی عقل میں نہیں آ رہا ہے. اگر اپنی معلومات کو بڑھائیں تو بہت سی باتیں آسانی سے آ جائیں گی. میں آسان سی بات کروں آپ خدمت میں. اس ترقی کے دور میں ماشاءاللہ جو لوگ ادھر ادھر گھومتے پھرتے رہتے ہیں, اب تو سینسر پہ گیٹ بھی کھل جاتا ہے. آپ گیٹ کے سامنے آئے, سینسر لگا ہوا ہے, اپنے فون گیٹ خود سے کھل گیا, آپ انٹر ہو گئے, گیٹ خود سے بند ہو گیا. کوئی بہت بڑی بات ہے؟ مگر یہی بات آپ ذرا کسی گاؤں میں رہنے والے اس آدمی سے جو ابھی گاؤں سے باہر ہی نہیں نکلا ہے, کیا میں تو گیا تھا اور دروازہ خود ہی کھل گیا. بیوقوفی والی بات کر رہا ہے, دروازہ خود سے کھل جائے گا. اس کی عقل میں بات نہیں آ رہی, تو کیا اس کی عقل میں نہ آنا اس شے کے نہ ہونے کی علامت ہے؟ آپ فوراً کہیں گے صاحب اچھا بیچارے نے دنیا دیکھی نہیں, کیا جانے. تو جب اسی دنیا میں ہی بہت سی ایسی چیزیں ہیں جو ہیں مگر بہتوں کے دماغ میں نہیں آتی, تو پھر اس کائنات اور عرش اعظم اور یہاں وہاں کی بہت سی چیزیں ہر آدمی دماغ میں کہاں سے آ جائیں گی؟ اپنے ذہنوں کو اتنی وسعت تو پہلے دو تاکہ کچھ سمجھ میں آ سکے. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. عقلوں کا استعمال ضروری ہے مگر اپنی ہی محدود عقل کو حجت مت سمجھ لیجئے گا, اسے اور بڑھائیے. بڑھائیں گے کیسے؟ ظاہر سی بات ہے عقلوں کے وسعت کو بڑھانے کے لیے ہمارے پاس عظیم ترین کتاب قرآن مجید ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ مولا کائنات کے کلمات کا مجموعہ نہج البلاغہ ہے, جس کے بیانات کو سننے کے بعد غیروں نے یہاں تک کہہ دیا ایسا لگتا ہے کہ اس آدمی کے سامنے یا تو دنیا بنائی گئی یا اس نے خود بنائی ہے. تو جو اس کائنات کی خلقت کے بارے میں ایسی باتیں بتا دے کہ سننے والا سمجھے یا تو اس نے خود بنایا
اس کے سامنے بنی ہے، ذرا اس کے کلمات کو پڑھ کر کے دیکھو، عقلوں میں اضافہ ہو جائے گا، بہت سی باتیں جو دماغ میں نہیں آتی وہ آنا شروع ہو جائیں گی، اور یہی ذہنی وسعت پھر معرفت پروردگار کا ذریعہ بن جائے گی۔ مجھے کہنا پڑتا ہے کبھی کبھی کہ وہ انسان جو مولا علی کی معرفت نہ حاصل کر سکے، بھلا اللہ کی معرفت کیا حاصل کرے گا؟ جو اس بندے کو نہ پہچان پائے جو ہمارے درمیان رہ کر کے ہماری طرح چلتا پھرتا ہے، تو بھلا پھر اس خالق تک کیسے پہنچے گا؟ شاید اسی لیے پروردگار عالم نے اپنے صفات کے مظہر کے طور پر ان ذوات مقدسہ کو بھیجا تھا تاکہ تم انہیں دیکھتے جاؤ اور ہمیں پہچانتے چلے جاؤ۔ صلوات پڑھ دیجئے محمد و آل محمد۔ تو ذرا گرامی، کہنے کا ہدف صرف اتنا سا تھا کہ یہ ذکر جو ہم قائم رکھے ہیں ماشاءاللہ سے، اسے ذریعہ بنائیں فکروں کی بیداری کا، اور اپنے عقل و شعور کو بیدار کریں۔ بے عقلوں والی باتیں وہ کریں جن کا تعلق در اہل بیت سے نہ ہو۔ جو افراد اپنے آپ کو اہل بیت اطہار کے در کا غلام کہتے ہیں، انہیں کوئی بھی بات کہنے سے پہلے کم سے کم اتنا سوچ لینا چاہیے کہ معیار عقل پہ یہ بات کہاں تک اترتی ہے۔ اور پھر جب یہاں تک آپ میرے ساتھ ہیں تو مجھے کہنا پڑے گا کہ اس سلسلے سے بہت سی مجلسیں منعقد ہوتی رہتی ہیں اور ہوتی رہیں گی، کیونکہ یہ بھی عبادت ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں۔ مگر اب ظاہر سی بات ہے، ان مجالس کو، اس ذکر اہل بیت اطہار کو ہمیں اپنی ہی پسند کے اعتبار سے کرنا ہے، یا جن کا تذکرہ ہے ان کی پسند کا بھی کچھ لحاظ کرنا پڑے گا؟ ایک سوال میں آپ سے کرنا چاہتا ہوں کہ ہم صرف اپنی ہی پسند چاہتے ہیں، جیسا ہم چاہتے ہیں ویسا ہو، یعنی خطیب وہ پڑھے جو ہم چاہتے ہیں، نوحہ خان وہ پڑھے جو ہم چاہتے ہیں، مرثیہ خان وہ پڑھے جو ہم چاہتے ہیں، یا اس میں کہیں نہ کہیں یہ پہلو بھی ہو کہ باتیں وہ ہوں جو امام چاہتے ہیں، گفتگو وہ ہو جو اہل بیت چاہتے ہیں؟ اب ظاہر سی بات ہے دونوں چیزیں ہمارے سامنے ہیں، یا اپنی پسند یا ان کی پسند۔ اچھا، یہ بات تب ہے جب ہماری پسند ان کی پسند کے خلاف ہو۔ کاش میری بات آپ تک پہنچ جاتی۔ جب ہماری پسند ان کی پسند کے خلاف ہو، لیکن اگر الحمدللہ خدا کرے کہ ہماری پسند ایسی ہو جائے کہ ہمیں بھی وہی پسند ہو جو انہیں پسند ہے، ہمیں وہ اچھا لگے جو انہیں اچھا لگتا ہے، ہم وہی چاہیں جو وہ چاہتے ہیں، جب چاہتے ملنے لگیں تو پھر اپنی پسند پہ عمل کرنا کوئی عیب نہیں ہے، کیونکہ ہمیں وہی پسند ہے جو ان کو پسند ہے۔ مگر یہ معرفت کا اور اطاعت کا وہ بلند ترین درجہ ہے جو ہر ایک کو نصیب نہیں ہوتا۔ اس کے لیے بڑی قربانیاں دینی پڑتی ہیں۔ آسان لفظوں میں کہہ دوں، اس کے لیے ہمیں اپنی خواہشات قربان کرنی ہوتی ہیں، اپنی انا کو مٹانا پڑتا ہے، اپنے جذبات کی غلامی سے خود کو آزاد کرنا پڑتا ہے، اور آسان لفظوں میں کہہ دوں خود کو حر بنانا پڑتا ہے۔ خود کو حر بنانا پڑتا ہے۔ حر یعنی آزاد۔ جب تک ہم خواہشات کے غلام رہیں گے، جب تک ہم اپنی انا کے اسیر رہیں گے، جب تک ہم اپنی پسند کے غلام رہیں گے، تب تک حر نہیں بن پائیں گے۔ حر بننے کے لیے اپنی ہر چاہت کو قربان کر کے کہہ دوں کہ اپنی ہر چاہت کی زنجیر کو توڑ کر کے حر بننا پڑے گا، یعنی اپنی چاہت کو ان کی چاہت سے ملانا پڑے گا۔ کیونکہ امام حسین علیہ السلام نے، صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد، اپنے ساتھ صرف انہی چاہنے والوں کو لیا تھا جن کی رائے امام کی رائے سے ملتی تھی، جن کے معاملات امام کے معاملات سے ملتے تھے۔ میں یوں نہیں کہہ رہا ہوں، مولا حسین کا فقرہ ہے جب فرماتے ہیں کہ میرے ساتھ میرے بھائی، میرے بہن اور میرے بھتیجے بھانجے اور میرے شیعہ ہیں، اس وقت ایک صفت بڑھائی کہ رأیہم رائی و امرہم امری، میرے ساتھ وہ شیعہ ہیں جن کی رائے میری رائے ہے، جن کا معاملہ میرا معاملہ ہے۔
بڑے ادب سے کہوں گا آپ خدمت میں، یعنی کچھ ایسے افراد بھی تھے جنہوں نے اپنے نظریے کو امام کے نظریے سے ملا دیا تھا. اب یہ اطاعت کی وہ اعلیٰ منزل تھی کہ جہاں اطاعت کرنے والا پیروکار کہتا ہے مولا میں کچھ نہیں چاہتا سوائے وہ کہ جو آپ چاہتے ہیں، میری کوئی خواہش نہیں سوائے وہ کہ جو آپ کی خواہش ہو. عزیزو، میں سامنے بڑے بزرگ بیٹھے ہوئے، ایک ہی باپ کی 4 اولاد کا ایک رائے پہ جمع ہونا مشکل ہوتا ہے. میں کہا ایک ہی باپ کی 4 اولادیں ہوں، ان چاروں کا ایک رائے پہ جمع ہونا مشکل ہوتا ہے. نہ کہ انجمن ہو، نہ کہ محلہ، نہ کہ ادارہ ہو تو بہت بڑی بات ہو گئی. مولا لاکھوں سلام آقا حسین کی عظمت کو کہ مولا نے اپنے گھر والوں کی بات کی، اپنے چاہنے والوں کے بارے میں یہ اعلان کیا یہ وہ چاہنے والے ہیں جن کی رائے میری رائے سے ملتی ہے، جن کا نظریہ میرے نظریے سے ملتا ہے. قسم خدا کی وہی افراد معیت امام کے حقدار ہیں جو اپنی رائے کو امام کی رائے سے ملا لیں. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. لہذا ذمہ داری یہ ہے کہ ہم ذکر کے ذریعے فکر تک پہنچیں، فکروں کو بیدار کریں، اور فکروں کو بیدار کرنے کے ساتھ ساتھ ہم جو بھی کریں اس کے پیچھے ایک مقصد ہونا چاہیے، ایک ہدف ہونا چاہیے. بات یہاں تک آئی ہم جو تذکرہ کر رہے ہیں یہ ہماری اپنی پسند کا ہو یا مولا کی پسند کا ہو. معصوم فرماتے ہیں کہ احیو امرنا رحم اللہ من احیا امرنا، ہمارے امر کو زندہ کرو، اللہ اس پر رحم کرے جس نے ہمارے امر کو زندہ کیا. کسی نے پوچھا مولا کیف یحیی امرکم، آپ کا امر زندہ کیسے ہوگا؟ ظاہر سی بات ہے جب امر زندہ کرنے کا حکم دے رہے ہیں امام اور امر اہل بیت زندہ کرنے والے کے حق میں دعا کر رہے ہیں تو یہ سوال بنتا ہے مولا یہ امر زندہ کیسے ہوگا؟ مولا فرماتے ہیں یتعلموا علومنا وعلموها الناس، ہمارے علوم کو سیکھو، ہمارے علم کو حاصل کرو، صرف حاصل نہ کرو وَيُعَلِّمُوهَا النَّاسَ، اور لوگوں کو سکھاؤ بھی. امر اہل بیت اطہار زندہ کرنے کا ایک طریقہ امام نے بتایا، ہمارا علم حاصل کرو اور ہمارا علم لوگوں تک پہنچاؤ. یہ دونوں ذمہ داریاں ہیں. خالی پڑھ کر کے ہم بیٹھ کے صاحب ہم تو بہت بڑے عالم ہیں، کافی نہیں ہے. جو سیکھا ہے وہ سکھاؤ، جو سیکھا ہے وہ بتاؤ. اب اسی ذمہ داری کے تحت ہم جیسے لوگ کوشش کرتے ہیں جو سیکھا ہے وہ آپ تک پہنچا دیں. اب وہ شاید آپ کو اچھی لگے یا بری لگے، اس کا بہرحال ذمہ دار تو میں نہیں ہوں. اب وہ اس کے مسائل اپنی اپنی طبیعت کے ہوتے ہیں. یعنی ایک ہی چیز کسی انسان کو اچھی لگتی کسی کو بری لگتی ہے. ایسا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ بھائی بہت ہی لذیذ اور ذائقے دار کوئی ڈش بنا کے لے آئیے آپ اچھی سی، اور 4 لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ان کے سامنے آپ پیش کیجئے. اب ان میں کوئی ایک اگر بیمار ہے، طبیعت خراب ہے، بخار شدید ہو چکا ہے، تو اس کو ذائقہ نہیں ملتا. تو کیا مطلب چیز میں ذائقہ نہیں ہے؟ اس چیز میں لذت تو ہے، مسئلہ اپنی طبیعت کا ہے. جس کی طبیعت سلیم ہے اسے مزہ آتا ہے، جس کی طبیعت خراب ہو اسے اسی چیز میں لذت نہیں ملتی ہے. تو ہم تو گفتگو کر رہے ہیں قرآن کے حوالے سے، احادیث معصومین کے حوالے سے. اب جن کی طبیعتیں بحال ہوں گی انہیں اچھا لگ جائے گا، اب جن کی طبیعتیں ہی خراب ہو ان کا ذمہ دار تو میں نہیں رہتا. صلوات پڑھ دیجئے محمد و آل محمد. بھائی بہتوں کو تو نماز میں بھی مزہ نہیں آتا، دعا بھی اچھی نہیں لگتی، اور بہتوں کو اسے مزہ آتا ہے، اسے لذت ملتی ہے. تو اپنی اپنی طبیعت بہرحال ہے. مقصد بتا جو ہماری ڈیوٹی ہے سیکھا ہے سکھاؤ. کیوں سکھائیں مولا؟ بس اپنی مزہ آ رہا ہوں. کیوں سکھائیں؟ کیا حاصل ہوگا اس سے؟ امام فرماتے ہیں
لو علموا محاسن کلامنا لاتبعونا، اگر لوگ ہماری باتوں کی اچھائی کو جان جائیں گے تو ہماری پیروی کریں گے. صلوات پڑھ دیجیے محمد و آل محمد. امام فرماتے ہیں ہمارے تذکرے کو، ہمارے امر کو زندہ کرنے کا ذریعہ بناؤ. یہ مجالس امام حسین جہاں جہاں بھی منعقد ہو رہی ہیں، بنام یاد کربلا، بنام انقلاب کربلا، بنام مولا حسین، ان مجالس کو ذریعہ بننا چاہیے امر اہل بیت علیہ السلام کے زندہ ہونے کا. اور یہ زندہ ہونے طریقہ امام بتاتے ہیں، زندہ کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ علم ہمارا حاصل کرو اور لوگوں تک پہنچاؤ. بالکل صاف سی بات ہے، امر اہل بیت تبھی زندہ ہوگا جب لوگوں تک علم اہل بیت پہنچے گا. اگر علوم اہل بیت لوگوں تک نہیں پہنچا تو پھر زندہ نہیں ہو سکتا، پھر مقصد پورا نہیں ہو سکتا، ہدف مکمل نہیں ہوتا. اب یہ زندہ کرنا علم ایک ذریعہ ہے، علم پہنچانا ہے. مجھے معاف کیجیے گا، اب جن ذہنوں میں، جن فکروں میں، جن گھروں میں علوم اہل بیت کی اہمیت نہیں ہے، یا علوم اہل بیت کو معمولی سمجھا جاتا ہے، یا علوم اہل بیت کو سستا سمجھا جاتا ہے، اب جہاں علم ہی کی قدر نہ ہوگی کیا وہ قوم ترقی کر سکتی ہے؟ جس گھر میں علم کی ہی عزت نہ ہو کیا وہ کامیاب ہو سکتے ہیں؟ جو لوگ علم ہی کو پسند نہ کریں کیا ان کے یہاں امر اہل بیت علیہ السلام زندہ ہو سکتا ہے؟ نہیں. تو لہذا پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر واقعی ہمارے دلوں میں عشق امام حسین ہے، محبت آقا حسین ہے، تو سب سے پہلی ذمہ داری ہر حسینی کی یہ ہے کہ گھر گھر شمع علم کو روشن کرے، ہر ایک فرد تک علمی نور پہنچائے. کیونکہ جب تک علمی نور نہیں ہوگا ہدایت ممکن نہیں ہے. گمراہ کوئی بھی کر سکتا ہے، کوئی بہکا سکتا ہے، کوئی کہیں لے جا سکتا ہے. ضرورت اس بات کی ہے کہ ملت کی ہر ایک فرد کے ہاتھ میں علم کی شمع پہنچا دی جائے. جب تک علمی شمع ہر ایک فرد کے ہاتھ میں نہیں پہنچے گی اسے گمراہی سے آپ نہیں بچا پائیں گے، کیونکہ ہر طرف گمراہی کے اسباب زیادہ ہیں، ہدایت کے وسائل بہت کم رہ گئے. صلوات پڑھ دیجیے محمد و آل محمد. اب مسئلہ ہے کہ دوسری بات جو کہی گئی، علم پہنچے تاکہ لوگ ہماری باتوں کا حسن سمجھیں. جو کچھ ہم نے کہا ہے، جو اقوال معصومین ہیں، اس میں اچھائی کیا ہے اس سے لوگ آشنا ہوں. لوگ آشنا ہوں. وہ کون لوگ؟ جو اقوال اہل بیت کی اچھائی کو نہیں جانتے. امام فرما رہے ہیں جب وہ ہمارے اقوال کی اچھائی کو سمجھیں گے تو کیا ہوگا؟ پھر وہ ہماری پیروی کریں گے. آپ میرے ساتھ ہیں؟ نیند نہیں آ رہی ہے؟ جب لوگ ہماری باتوں کی اچھائی کو سمجھیں گے تو ہماری اتباع کریں گے، ہماری پیروی کریں گے، ہمیں فالو کریں گے. یہ بات امام نے کہہ دی. میں آپ کو روکنا چاہتا ہوں. اب جتنے لوگ مجھے سن رہے ہیں، یہاں سن رہے ہیں، جہاں تک میری آواز آ رہی وہاں تک سن رہے ہیں، میں سب سے ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں. کیا اب تک بچپن سے لے کر آج تک فرش عزائے مولا حسین پر مسلسل مجلسیں سننے کے باوجود کیا اب تک ہماری ملت کے ذہنوں میں اقوال امام کی اچھائیاں نہیں آئیں؟ کیا اب تک ہم لوگ اپنے امام کے قول کی اچھائی نہیں سمجھ پائے؟ کیا اب تک ہم لوگوں نے ائمہ اطہار کے فرامین میں کوئی حسن نہیں دیکھا؟ سوال ہے میرا یہ آپ سے. جو کچھ ائمہ نے فرمایا اس میں کوئی اچھائی ہے کہ نہیں؟ ایک چھوٹے سے ٹھیلے کے اوپر جہاں پھل بکتا ہے، 1 کلو آدھا کلو پھل لینے آپ جائیے، کون سا پھل چنیں گے آپ؟ اچھے والے خراب والے؟ جی خراب لیا کبھی؟
بھائی 2-4 خراب لے لیجیے، اس میں سے کیا دقت ہے؟ کہ وہاں کیا بات کر رہے ہیں بیوقوفوں والی، خراب کیوں لیں گے بھائی؟ یعنی ایک چھوٹی سی جسمانی غذا چند لمحے کا جو فائدہ پہنچاتی ہے اسے خراب لینا قبول نہیں، اچھا چنتے ہیں. اور وہ غذا جو روحانی اور دائمی اور ابدی ہے اس میں اچھے کا انتخاب نہیں کرتے، اس میں اچھی باتوں پہ عمل نہیں کرتے. بھائی اہل بیت اطہار سے بہتر کون کیا بتائے گا؟ ان سے بہتر کس کے فرامین ہو سکتے ہیں؟ ان سے بہتر کون تعلیم دے سکتا ہے؟ اس کے باوجود ان کی بات نہیں مانیں گے. بڑے ادب سے پوچھوں آپ خدمت میں، کیا ائمہ معصومین میں سے کسی نے یہ کہا ہے کہ جھوٹ بولنا اچھی بات ہے؟ جی کسی نے نہیں کہا نا. تو پھر کس کی بات مانتے ہوئے ہم لوگ جھوٹ بولتے ہیں؟ یہ چھوٹا سوال ہے آپ کے سامنے، بہت زیادہ تقریبات نہیں کرتا میں. جب ان افراد نے جن کا قول سب سے بہتر ہے ان میں سے کسی ایک نے بھی نہیں کہا کہ جھوٹ بولنا اچھی بات ہے، تو پھر ہم کسے فالو کر رہے ہیں؟ ہم جھوٹ بول کسے فالو کر رہے ہیں؟ یہ تو ہے نہیں ان میں، ان کا بھی کہا ہی نہیں ایسا. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اچھا قول چھوڑ کر کے غلط قول، خراب قول مان رہے ہیں، ہے کہ نہیں ہے؟ کیا ائمہ معصومین میں سے کسی ایک نے کہا ہے کہ غیبت کرنا اچھی بات ہے؟ پھر ہمارے معاشرے سے کیوں نہیں ختم ہوتی؟ ہم کسے فالو کر رہے ہیں؟ ہم کس کی پیروی کر رہے ہیں؟ ہم کسے مان رہے ہیں؟ اب بتائیں، ان ائمہ معصومین میں یا قرآن کی آیات میں کہیں کسی جگہ آپ کو ملا ہے کہ شراب پینا بہت اچھی بات ہے؟ پھر وہ لوگ جو ایسا غلط کام کرتے ہیں، شراب پیتے ہیں، وہ کسے فالو کر رہے ہیں؟ معصومین نے تو ایسا کبھی نہیں کہا. تو آپ کس کو مان رہے ہیں بھائی؟ کس کی باتوں پہ عمل ہو رہا ہے یہ؟ کیا ائمہ معصومین میں سے کسی نے یہ کہا ہے کہ نماز نہ پڑھنا اچھی بات ہے؟ کہیں ملا کوئی قول ہو تو دکھا دیے مجھے بھی. نہیں ہے. پھر یہ یا حسین کہنے والا اگر نماز نہیں پڑھ رہا ہے تو کس کی بات مان رہا ہے؟ وہ کسے فالو کر رہا ہے بھائی؟ آپ کس کی باتوں پہ عمل کر رہے ہیں؟ زندگی کے ہر ایک فعل پر ذرا غور کر کے دیکھیں کہ آپ کس کی بات مانتے ہیں. اللہ کی، اللہ کے رسول کی، رسول کے جانشین کی، یا اللہ کے دشمن شیطان کی؟ یہ تو طے کرنا پڑے گا نا، آپ کس کو مانتے ہیں، کسے فالو کر رہے ہیں، کس کی باتوں پہ عمل کر رہے ہیں. بھئی یہی دو کردار جو ادھر کی تعلیمات سے آئے ہیں یا جو اس کے مقابلے والے ہیں، یہی دو کردار ہیں جن کا نام سن 61 ہجری میں حسینیت اور یزیدیت ہو گیا. صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد. بھئی یہ دو کردار اور کچھ اس کے علاوہ نہیں ہے. ایک کا حسینیت، دوسرا یزیدیت. اس کا مطلب یہ ہے کہ اب جو کچھ بھی ہے انہی دو کے درمیان مسئلہ ہے. اور آپ بھی ماشاءاللہ کی نعرہ لگاتے ہیں تو حسینیت زندہ باد کہتے ہیں، یزیدیت مردہ آباد. صلوات پڑھ دیئے محمد و آل محمد. تو جسے آپ زندہ باد کہتے ہیں اسے کچھ تقاضے ہوں گے نا، اس کے اپنے مطالبات ہوں گے، اس کے اپنے اصول ہوں گے، اس کے اپنے قوانین ہوں گے. ہمیں انشاءاللہ اس میں بات کرنی ہے کہ ہم جسے زندہ باد کہتے ہیں ہم اس میں ہیں یا نہیں ہیں، یہ طے کرنا ہے انشاءاللہ. اگر ہم اس میں نہیں ہیں خدا نخواستہ، پھر ہم سے بڑا احمق کوئی نہیں ہوگا
کہ جس طبقے کو اچھا سمجھے وہاں ہم خود شامل نہ ہوں بلکہ دوسری طرف چلے جائیں، جس کی ہم تعریف کریں اس میں خود نہ جائیں، دوسری طرف کھڑے ہو جائیں، جسے ہم زندہ آباد کہیں ادھر نہ ہو کر کے مرد آباد والے میں کھڑے ہو جائیں۔ یہ دو پہلو طے کرنے ہوں گے۔ شاید اس لیے بزرگوں نے کہا سن 61 ہجری سے پہلے دین خدا و دین رسول کی تعریف کچھ بھی رہی ہو، وہ 61 ہجری کے بعد بالکل دین آسان ہو گیا۔ جو حسینیت ہے وہ دین ہے، جو یزیدیت ہے وہ لادینی ہے۔ صلوات پڑھیے محمد و آل محمد۔ اور 61 ہجری کے بعد یہ فیصلہ بھی آسان ہو گیا کہ کون حق پر ہے، کون باطل پر ہے، کون سچ کے ساتھ ہے، کون جھوٹ کے ساتھ ہے۔ اور آسان لفظوں میں کہہ دوں، سن 61 ہجری سے یہ بات بھی واضح ہو گئی کون ہے جس کے ساتھ خدا ہے، کون ہے جس کے ساتھ خدا نہیں ہے۔ یہ دونوں گروہ آپ کے سامنے کربلا کے میدان میں ہے۔ ایک طبقہ وہ ہے جس کے ساتھ خدا ہے، ایک طبقہ وہ جس کے ساتھ خدا نہیں ہے۔ اب فیصلہ پورے عالم اسلام کو کرنا ہے، اسے کدھر جانا ہے؟ اس گروہ میں جانا ہے جس کے ساتھ خدا ہے، یا اس گروہ میں جانے سے ساتھ خدا نہیں ہے؟ کیسے معلوم اللہ کدھر ہے؟ کون طے کرے خدا کدھر ہے؟ ہر آدمی اپنے آپ کو سچا سمجھتا ہے بھائی، ہر ایک اپنے آپ کو حق میں مانتا ہے۔ لہذا آپ میری باتیں نہ مانیے، میں نے پہلے کہا میری بات مت مانا کیجیے، آپ پہلے سمجھ لیجئے، چیک کر لیجئے، تحقیق کر لیجئے، پھر مانیے۔ کیسے فیصلہ ہو صاحب کہ اللہ کدھر ہے؟ آئیے قرآن کریم سے پوچھیں نا، اس کی بات تو سبھی مانتے ہیں نا، ہر مسلمان مانتا ہے قرآن کی بات، تو پورا عالم اسلام متفق قرآن کی باتوں کے اوپر، بلکہ بعض لوگوں نے قرآن ہی کافی سمجھ لیا ہے۔ کم سے کم جن لوگوں نے قرآن کو کافی سمجھا ہے انہیں تو قرآن سے سمجھانا پڑے گا کہ اللہ کدھر تھا کربلا میں، اللہ کس طرف تھا کربلا میں۔ بھائی اللہ کا کلام ہے، اللہ بتائے گا وہ کدھر تھا۔ اب اتنا فیصلہ آپ کر لیں، کربلا کے میدان میں ظلم کون کر رہا تھا، صبر کون کر رہا تھا؟ بالکل سیدھی سی بات ہے۔ کیا وہ ظالم تھا جس نے پانی بند کیا، یا وہ ظالم تھے جن پر پانی بند ہوا؟ جواب کیا ہوگا؟ ظالم کون ہے؟ پانی بند کرنے والا۔ اس ظلم پر صبر کون کر رہا ہے؟ جس پر پانی بند ہوا ہے۔ کوئی بہت منطقی بات تو نہیں ہے نا، سامنے کی بات ہے۔ ظالم کون ہے؟ جس نے 6 ماہ کے بچے پہ تیر چلایا وہ، یا جس کا بچہ شہید ہوا وہ؟ سیدھی سی بات ہے صاحب، اس کے اندر کوئی مذہب اور فرقے کی بات نہیں ہے، عقلی بات ہے، انسانیت کی بات ہے۔ ہر انسان بغیر کسی تعمل کے کہتے صاحب کہ جس نے تیر بچے پہ چلایا وہ ظالم ہوگا، جو بچہ شہید ہوا وہ صبر کرنے والوں میں ہوگا۔ بات واضح ہے۔ جو لوگ گھر لوٹ رہے تھے وہ ظالم تھے، جن کا گھر لوٹ رہا تھا وہ ظالم تھے؟ سیدھی سی بات ہے، گھر لوٹنے والے ظالم تھے، جن کا گھر لوٹا گیا اور انہوں نے صبر کیا وہ صابر تھے۔ بات کرتی واضح ہے تو مجھے کہنے دیجئے۔ اب آئیے قرآن کے پاس، معبود تو کس کی طرف ہے؟ ظالم کی طرف یا صابر کی طرف؟ قرآن کی سیدھی سی آیت ہے، ان اللہ مع الصابرین، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اب آج کی تاریخ میں اگر کوئی یہ کہے صاحب کہ ہم حق پر ہیں تم باطل پہ ہو، بحثی مت کرو، اس سے پوچھو حسین کے ساتھ ہو کہ یزید کے ساتھ ہو؟ حسین کے ساتھ ہو تو حق پر ہو، یزید کی حمایتی ہو تو قطعاً حق پہ نہیں ہو سکتے۔ اللہ ادھر نہیں تھا، ادھر تھا۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ کوئی بات نہیں، صرف اتنا ذفہ رکھ، کدھر ہو؟ ادھر ہو جدھر خدا تھا، یا ادھر ہو جدھر اللہ نہیں تھا؟
اگر تم ادھر کے ہو جدھر اللہ نہیں تھا تو حق پہ کہاں رہ گئے؟ لہذا ادھر رہو جدھر خدا ہے۔ اب یہاں پہ مسئلہ پیدا ہوتا ہے کس طرح سے ہم رہیں ان کی طرف۔ خالی زبانی ہم آپ کے ساتھ ہیں مولا، ہم آپ کے چاہنے والے ہیں مولا، میں نے کہا 2 کردار صرف ہیں، یہ صرف فیصلہ ہونا ہے انشاءاللہ۔ مولا نے جس وقت انکار بیعت کیا تھا، بیعت مانگی تھی نا امام حسین سے، منع کر دیا نہیں کروں گا بیعت، مولا میں نہیں کروں گا بیعت، ایک پورا سلسلہ بیان کیا مولا، کہتے ہیں ان اہل بیت النبوہ ومعدن الرسالہ مختلف الملائکہ محبت الرحمہ بنا فتح اللہ بنا یختم۔ اپنا تعارف مولا حسین پیش کر رہے ہیں، میں اپنے لفظوں میں کہہ دوں شاید حسینیت کو پہچانوا رہے ہیں آقا حسین، کہتے ہیں ہم اہل بیت نبوت ہیں، ہم اہل بیت نبوت ہیں، ہم معدن رسالت ہیں۔ معدن کہتے ہیں کان کو، وہ جو جہاں سے چیزیں نکلتی ہیں زمین کے اندر سے، لوہے کا کان ہی بولتے ہیں، شاید لوہے کی کان ہے اور کوئلے کی کان ہے، اسے معدن کہا جاتا ہے۔ ہم معدن رسالت ہیں، ہم وہ ہیں جہاں فرشتوں کی آمد و رفت ہے، جہاں فرشتے آتے جاتے رہتے ہیں، ہم وہ ہیں جن پر اللہ کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں۔ تشریح انشاءاللہ کل کی مجلس بات سے ہوگی، آج سے ترجمہ سن لیجئے۔ ہم تک فرشتے آتے جاتے رہتے ہیں، ہم محبت الرحمہ ہیں، ہمارے اوپر رحمتوں کا نزول ہوتا ہے، بنا فتح اللہ بنا یختم، اللہ نے ہمارے ہی ذریعے سے دین کا آغاز کیا ہے اور ہمارے ہی ذریعے اس کا اختتام بھی ہوگا۔ آغاز بھی ہم ہی ہیں، انجام بھی ہم ہی ہیں۔ یہ تو ہے ہمارا تعارف۔ وَيَزِيد رَجُلٌ شارب الخمر، یزید وہ شخص ہے جو شراب پیتا ہے۔ مولا حسین نے اپنے جملے میں یزیدی کردار سمجھا دیا، اس کا مطلب ہے جتنے شراب خور ہیں وہ یزید کی پیروی کرتے ہیں، حسین والے نہیں ہو سکتے۔ ہر شراب پینے والا وہ یزید کا فالوور ہے، مولا حسین کا نہیں ہو سکتا۔ امام نے خاص طور سے کوڈ کیا اس برائی کو اس کی، یزید شارب الخمر ہے، شراب پینے والا ہے۔ قاتل النفس المحترمہ، دوسرا جملہ امام فرماتے ہیں وہ بے گناہ نفوس قتل کرنے والا ہے، قاتل ہے، نفس محترم کا قاتل ہے۔ اس کا مطلب ہے قاتل بے جرم انسانوں قتل کرنے والا حسینی نہیں ہو سکتا۔ انشاءاللہ باتیں بعد میں تفصیل سے ہوں گی۔ معلن بالفسق، تیسری بات بیان کی مولا نے، علل اعلان فسق و فجور کرتا ہے، کھلے عام گناہ کرتا ہے۔ کس کی صفت ہے؟ یزید کی۔ کھلے عام حکم الہی کی مخالفت کرنا، کھلے عام فسق و فجور انجام دینا، یہ یزیدی مزاج ہے، حسینی نہیں ہو سکتا۔ اب اس کے بعد وہ کہتے ہیں مثلی لا یبایع مثلہ، مجھ جیسا اس جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا۔ صلوات پڑھ دے محمد و آلہ۔ مجھ جیسا اس جیسے کی، نام نہیں لیا اب کہتے ہیں مجھ جیسا، جتنے مجھ جیسے ہوں گے وہ سب اس جیسے کی حمایت نہیں کر سکتے۔ جتنے مجھ جیسے ہوں گے اس جیسے کی بیعت نہیں کر سکتے، جتنے مجھ جیسے ہوں گے اس جیسے کو سپورٹ نہیں کر سکتے۔ گویا حد فاصل قائم کر دی مولا حسین نے۔ اب آج کے بعد سے بس 2 کردار ہوگا، یا حسین جیسا ہوگا یا یزید جیسا کہلائے گا۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔
اب مسئلہ یہ ہے کہ یہ بات مولا حسین نے کہہ دی، یہ مثلی اور مثلا کہہ کے یہ بھی بتا دیا کربلا فقط سن 61 ہجری کا مسئلہ نہیں ہے، یہ قیامت تک کی بات ہوگی۔ اب جب تک روئے زمین پر کوئی ایک بھی انسان باقی ہے، دیکھا جائے گا حسین جیسا کہ یزید جیسا۔ مگر کہیں شاید ذہنوں میں سوال یہ نہ پیدا ہو جائے جوانوں کے، کیا ہم بھی حسین جیسوں میں آ سکتے ہیں؟ کہاں وہ مولا، کہاں ہم؟ اب یہ بحث تھوڑا دقیق ہو جائے گی، میں توجہ چاہوں گا۔ اس بات کو یاد رکھیں آپ، جس کا کوئی مثل نہیں ہے وہ ذات پروردگار ہے۔ لیسا کمثلہ شیء، اس جیسا تو کوئی نہیں، وہ ذات پروردگار۔ یہاں مولا حسین کا یہ کہنا مجھ جیسا اس جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا، اس کا مطلب یہ ہے کہ مولا حسین جیسے قیامت تک آتے رہیں گے۔ اب سوال ہے کہ کیا 100% حسین جیسے ہی ہو جائیں گے 100%، یا 1-2% والے؟ یہ تو بالکل طے فیصلہ ہے صاحب کہ ہم جیسے گنہگار 100% حسین جیسے نہیں ہو سکتے، کم سے کم عصمت میں تو قطعاً نہیں آ سکتے، گنجائش ہی نہیں ہم معصوم ہو جائیں۔ امامت میں بالکل نہیں ہم امام ہو جائیں، ہو ہی نہیں سکتا۔ بات امامت کو الگ کریں، امام تو نہیں بن سکتے نہ معصوم بن سکتے، مگر ہاں ان کے جیسے کردار کو اختیار کر کے، یوں کہہ دوں ظالم کی مخالفت کر کے ظالم کے مخالف ہونے میں حسین جیسے بن سکتے ہیں، باطل کا انکار کر کے باطل کا انکار کرنے میں حسین جیسے ہو سکتے ہیں، ظلم کے خلاف آواز اٹھا کر کے ظلم کے مخالفت کرنے والوں میں حسین جیسے ہو سکتے ہیں۔ یہ کردار ہے جو مولا حسین کے کربلا کے میدان میں، اس میں سے کہ کردار کو اٹھاتے جائیے، اپنے وجود میں ڈالتے جائیے، مثل حسین بنتے چلے جائیے، یوں کہہ دوں کہ حسینیت پہ عمل کرتے جائیے، سپاہی حسین بنتے چلے۔ صلوات پڑھ دیں محمد وآلہ۔ اور اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ بعض اوقات ہمارے بعض برادران یہ بات کرتے ہیں، وہ کہاں مولا اور کہاں ہم بھلا کیسے؟ بڑی اچھی سی بات ایک بزرگ نے کہی، عجب مزاج ہے ہماری ملت کا، اگر کسی کے بارے میں دعا کروں یہاں منبر پہ بیٹھ کر کے کسی مرحوم کے حوالے سے کہ اللہ انہیں جوار معصوم میں جگہ نہ دینا، خوش ہوں گے آپ؟ اگر میں کہوں اللہ اس مرحوم کو معصوم کے جوار میں جگہ مت دینا، آپ خوش ہوں گے؟ جوار سمجھتے ہیں؟ یعنی معصوم کا پڑوس۔ سب دعا کراتے ہیں پروردگار مرحوم کو جوار معصوم میں جگہ عنایت فرما، یہ ہوتا ہے نا، یعنی ہر ایک چاہتا ہے مرنے کے بعد جگہ ملے مولا کے پڑوس میں، ایک دم امام کے ایک دم بازو میں، اسی محلے میں جہاں امام رہیں۔ جب انعام چاہیے تو محلہ وہی چاہیے جہاں امام رہتے ہیں، جب کردار کی بات آتی کہتے ہیں کہاں مولا اور کہاں ہم۔ انعام مولا کے برابر مانگتے ہو، کردار میں کہتے ہو ہم کہاں مولا اور کہاں ہم ہو جائیں گے۔ عزیزان محترم، میں اکثر جملہ کہا کرتا ہوں، یہ سچائی ہے کہ ہم ان کے برابر نہیں ہوں گے، اور نہ پیروی کرنے والا ان کے برابر ہوتا ہے۔ اب ایک بات ہے، یہیں سے رکھ دو، ختم کر دو گفتگو اپنی میں۔ پہلا فقرہ مولا حسین کا، ان اہل بیت النبوہ، ہم اہل بیت نبوت ہیں۔ کیا ہم اور آپ اہل بیت میں شامل ہو سکتے ہیں؟ نہیں ہو سکتے؟
کوئی نہیں ہو سکتا؟ سوال ہے قبلہ، باتیں کل انشاءاللہ ہوں گی اس پر، ایک جواب دے دیجئے۔ جناب سلمان کیسے اہل بیت میں شامل ہو گئے؟ حدیث ہے نا متفق علیہ، سلمان منا اہل البیت، سلمان ہم اہل بیت میں ہیں۔ کیسے ہو گئے یہ؟ کیا معصوم تھے یہ؟ کیا امام تھے؟ نبی تھے؟ کسی معصوم کے بیٹے تھے؟ پھر کیسے ہو گئے؟ آج نہیں ہو سکتے؟ دیکھیں یہی مسئلہ ہے، ہم لوگوں نے یہ سوچ لیا ہے کہ اہل بیت اطہار آئے تھے بلند کردار کا مظاہرہ کریں اور اعلیٰ ترین اخلاق دنیا کے سامنے پیش کریں، اور ہم سب بیٹھ خالی تعریف کریں ماشاءاللہ کیا اچھا کردار آپ کا ہے، ہمیں کچھ نہ کرنا پڑے۔ اللہ نے جنہیں آئیڈیل نمونہ بنایا، ہم اس نمونے کی تعریف، اب کیا خوب آئیڈیل اللہ نے بھیجا ہے، کیا بہترین نمونہ بنا کر اللہ نے بھیجا ہے، صاحب اس کا کوئی جواب ہی نہیں ہے، ہم صرف تعریف کریں اسے فالو نہ کریں۔ ہم نے شاید یہ سوچ لیا ہے۔ اگر یہی مقصد ہوتا ان آئیڈیلز کو بھیجنے کا تو آپ یہ بتائیے اگر اس پر عمل کرانا مقصود نہ ہو تو آئیڈیل بھیجنے کا مطلب کیا رہتا ہے؟ جسے نمونہ عمل بنا کے بھیجا ہے اگر اسے لوگ فالو نہ کریں کس کے لیے بھیجا ہے؟ پھر کیوں بھیجا؟ کیا مالک کوئی کام عبث کر سکتا ہے؟ نہیں، اس کا ہر کام حکمت کے مطابق ہوتا ہے۔ اس کا مطلب اگر اس نے نمونے بنا کے بھیجے ہیں تو صرف دیکھنے کے لیے نہیں ہے، صرف تعریف کرنے کے لیے نہیں ہے، صرف واہ واہ کرنے کے لیے نہیں ہے، صرف نعرے کے لیے نہیں ہے، بلکہ یہ آئیڈیل اسی لیے ہیں تاکہ ان کی پیروی کر کے ہر پیروکار منزل کمال کو پہنچ جائے۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ زحمتیں اٹھائی اسی لیے تاکہ عبدیت کو معراج حاصل ہو، بندے منزل کمال کو پہنچے۔ وہ راستے بنائے انہوں نے تاکہ ان راستوں پہ چل کر کے تم بھی بلند ہو سکو۔ یہ تھوڑی خالی بس دیکھتے رہو تعریف کرتے رہو۔ میں نے کہا نا، سوال میرا اپنا، باقی انشاءاللہ باتیں کل ہوں گی، وقت نہیں رہ گیا میرے پاس۔ کیا ہم اور آپ اہل بیت میں شامل ہو سکتے ہیں کہ نہیں ہو سکتے؟ آپ نے کہا نہیں ہو سکتے۔ میں نے فوراً پوچھا آپ سے جناب سلمان کیسے آ گئے؟ سند موجود ہے، حدیث پیغمبر موجود ہے، سلمان ہم اہل بیت میں ہیں۔ یاد رکھیں کردار کی بلندی تھی، باتیں انشاءاللہ کل کروں گا وضاحت کے ساتھ، کیونکہ یہاں دائرہ تنگ نہیں ہے، یہ ہستیاں صاحبان کردار کو سینے سے لگاتی ہیں، یہ اپنے پیروکار کو بلندی تک پہنچاتی ہیں، ان کی عطا میں کمی نہیں ہے، یہ انسان کو اس مقام تک لے جانے ہی کے لیے آئے تھے جہاں پہنچ کر کے انسان اتنا بلند ہو جائے کہ فرشتہ اس بات پر تعجب کرے کہ آخر واقعاً انسان یہاں تک پہنچا کیسے۔ عام بات نہیں کر رہا ہوں میں آپ سے، تاکہ فرشتے کو احساس ہو کہ ہاں واقعاً اللہ نے جس کا سجدہ ہم سے کرایا وہ سجدے کے قابل تھا۔ اور اگر اس ابدیت کی معراج واقعی دیکھنا ہے تو کربلا کی زمین پہ آ کے دیکھیے نا۔ آپ ایک سلمان نہیں، یہاں تو ہر آدمی سلمان سے آگے نظر آتا ہے۔ مولا حسین کا صرف اتنا کہہ دینا کہ جیسے ساتھی مجھے ملے ایسے کسی کو نہیں ملے، یہ کسی کو نہیں میں سب شامل ہو گئے۔ اب جناب سلمان بہت بامرتبت ہوں گے، بہت اعلیٰ درجے پہ ہیں، 10ویں درجے فائز ہیں، اہل البیت کی فضیلت بھی پا چکے ہیں، مگر کربلا کے جو ناصر حسین ہیں، مولا کہتے ہیں ہمارے ساتھی ایسا کوئی نہیں رہا۔ ظاہر سی بات ہے جتنے بھی ساتھی گزرے، چاہے رسول خدا کے ساتھی رہے ہوں، چاہے مولا علی کے ساتھی رہے ہوں، چاہے مولا حسن کے ساتھی رہے ہوں، ان سب نے ساتھ جن حالات میں دیا ہے ان سب کے حالات نارمل حالات تھے، مناسب حالات تھے، مگر آقا حسین کا ساتھ دینے جتنے لوگ آئے تھے ان سب کو معلوم تھا کہ ہم شہید ہونے جا رہے ہیں،
ان سب کو پتا ہے تمہیں مرنے جانا ہے، تمہیں قتل ہونے جانا ہے، یہاں 1% بھی واپس آنے کے چانس نہیں ہے، حیات نہیں ملے گی۔ اس کے باوجود ثابت قدمی، اس کے باوجود سر کٹانے کا حوصلہ، اس کے بعد بھی شہادت پر فخر کرنا، یہ وہ ناصر ہیں جن کا حق ہے کہ ہر زمانے کا امام انہیں سلام کرے۔ اور صرف اب یہ ناصر حسین کے عنوان سے نہیں، ناصر دین خدا کے عنوان سے، ناصر رسول خدا کے عنوان، زیارتیں پڑھتے ہیں نا آپ تمام شہداء کے حوالے سے، نصرت مولا حسین کی ہے، مگر ہر ایک کا ناصر کہا گیا، کیونکہ حسین کی نفرت تنہا مولا حسین کی نفرت نہیں تھی، بلکہ 1,24,000 نبیوں کی محنت کو بچانا تھا، تمام ائمہ کی زحمتوں کو بچانا تھا۔ عزیزان گرامی، آپ ذرا اندازہ لگا کر کے دیکھیے، بس 2 فقرے سنیے، یہ سارا مرحلہ جو 2 محرم سے لے کر کے عصر عاشور تک کا ہے، یہ کربلا کے مشن کا پہلا باب ہے، جس باب میں شہداء کی شہادتیں ہیں، بھوک و پیاس ہے، لہو لہو لاشیں ہیں، پامال جس میں اطہر ہے، سب کچھ ہے، مگر اس کے بعد جو دوسرا باب اس میں جڑتا ہے وہ اس سے پردرد ہے، اس سے زیادہ زحمت والا ہے، اس سے زیادہ اذیت دینے والا ہے۔ کیوں؟ جہاں تک میں نے پڑھا، جب بھی کسی امام سے بعد کربلا پوچھا گیا کہ مولا زیادہ مصیبتیں کہاں پڑی، کسی نے کربلا کا نام نہیں لیا، سب الشام الشام الشام۔ کیوں؟ شاید اس لیے کہ شام میں وہ مصیبتیں پڑیں جو اس خانوادے پہ پہلے کبھی نہیں پڑی تھی، شام میں وہ مصائب ڈھائے گئے جو خاندان طہارت نے کبھی نہیں برداشت کیے تھے۔ اس سوگوارو، آج ہم تک جو کربلا پہنچی ہے نا، وہ اسی بہن کی اسیری کا صدقہ ہے، یہ اسی بہن کی اسیری اور زحمتوں کا صدقہ جس نے بندھے ہاتھوں سے سربرہنا بازار شام و کوفہ میں اپنے بھیا کے مشن کو پہنچا کر کے اپنے بھائی کی شہادت کا اعلان کیا، اور ہم تک کربلا اس طرح سے پہنچا دی کہ اب قیامت تک کوئی کربلا کو پامال نہیں کر سکتا۔ مگر ہاں، میں نے بڑے اطمینان سے پڑھ بھی دیا اور آپ نے سن بھی لیا۔ ایک لمحے کے لیے ذرا سوچئے گا، عباس غازی کی بہن ہے، سر پہ چادر نہیں ہے، علی مرتضیٰ کی بیٹی ہے، سر پہ چادر نہیں ہے، روایت کے فقرے ہیں، کوفے میں ورود ہے اور جناب زینب کے سر پہ چادر نہیں ہے۔ آپ محسوس کیجئے گا، کوفہ وہ شہر ہے جہاں جناب زینب کبھی شہزادی کی حیثیت سے تھی۔ جناب زینب اپنے بابا کے دور یا مولا علی خلافت کا دور تھا، کوفے میں شہزادی کی حیثیت سے تھیں۔ کوفے کی عورتیں جناب زینب سلام اللہ علیہا کے پاس آ کر کے قرآن کا درس لیتی تھیں، شہزادی ان میں تفسیر پڑھایا کرتی تھی۔ جناب زینب کی بہت سی شاگردات یہاں موجود تھیں جنہیں جناب زینب نے پڑھایا تھا۔ کوفہ وہی شہر تھا جب اپنے بابا کے زمانے میں جناب زینب کوفے میں داخل ہو رہی تھیں تو حکم ہوا کہ ابھی قافلے کو روکو، رات کا سناٹا چھا جانے دو، اندھیرا ہو جائے گا، تب زینب کوفے میں وارد ہوگی تاکہ کوئی زینب کا چہرہ نہ دیکھ سکے، زینب کی ہماری نظر نہ آنے پائے، نہ محرم اسے دیکھنے نہ پائیں۔ اللہ اکبر! جو اس شان سے کوفے میں بابا کے زمانے میں آئی تھی، جب وہی شہزادی سن 61 ہجری میں شہر کوفہ میں داخل ہونے لگی نا، تو یقین جانیے بابا کا زمانہ یاد آ گیا۔ اے بابا، جب آپ کے دور میں زینب اس کوفے میں آئی تھی، شہزادی کی حیثیت سے آئی تھی، پردے کا اہتمام تھا۔ عزیزو، یقیناً آج جب جناب زینب داخل ہوئی ہوں گی تو کیا دیکھا؟ پردے کا اہتمام نہیں ہے، سر پہ چادر نہیں ہے، تماشائیوں کا مجمع ہے۔ دل چاہتا ہے شہزادی
زہرا سلام اللہ علیہا کی بارگاہ میں عرض کروں، اے بی بی، جب آپ پہلی مرتبہ اپنے بابا کے بعد دربار میں گئی تھی تو آپ کو بڑی تکلیف ہوئی ہوگی نا، یا آپ نے دیکھا تھا کہ تخت پہ کوئی اور بیٹھا ہے، بابا نہیں ہے۔ آپ جب گئی تھی اس وقت پہلے بابا ہوتے تھے تو آپ کا احترام ہوتا تھا، آج جب آپ گئی ہیں تو کوئی احترام کرنے والا نہیں تھا۔ بابا کا زمانہ ضرور یاد آیا ہوگا، بابا ہوتے تو احترام کے لیے کھڑے ہو جاتے۔ آج زہرا اتنی مجبور ہے کہ دربار میں ہے کوئی بیٹھنے کے لیے بھی نہیں کہہ رہا۔ اے شہزادی معاف کیجئے گا، جب آپ دربار میں آئیں یقیناً منظر بدلا ہوا تھا، مگر آپ کے سر پہ چادر تھی، آپ کے ساتھ کنیزیں تھیں، آپ کا ہاتھ بندھا ہوا نہیں تھا، آپ کے جگر پہ اتنے داغ نہیں تھے، مگر جب آپ کی بیٹی زینب سردار بازار کوفہ میں داخل ہوئی ہے تو سر پہ چادر بھی نہیں ہے، ہاتھ بندھے ہوئے ہیں، تماشائیوں کا مجمع ہے، ہر کوئی تماشائی بنا کھڑا ہوا ہے۔ ابھی وہ دربار میں شہزادی داخل ہوئی ہوں گی، وہ بابا کا زمانہ یاد آیا ہوگا، آپ محسوس کریں تو کر سکیں، جب قریب پہنچی ہوں گی نا تو وہی قریب میں تو گھر ہے نا مولا علی کا، جس گھر میں رہتی تھی، جس محلے میں رہا کرتی تھی، اپنا وطن وہ بنایا جسے مولا علی نے تھا، وہ گھر یاد آیا ہوگا، وہاں کا زمانہ یاد آیا ہوگا۔ جب نے اپنے بابا کو پکارا ہو، بابا آپ کے دور میں آئی تھی، بڑے احترام سے زینب لائی گئی، اے بابا آج پھر زینب اسی کوفے میں آئی، اے بابا آج جب زینب کوفے میں آئی ہے تو سر پہ چادر نہیں ہے، اے بابا آج زینب اسیر بنا کر کے لائی گئی ہے، اے بابا آج اسی محلے میں زینب قیدی بنا کے کھڑی ہے جہاں کبھی شہزادی بن کے رہا کرتی تھی۔ باعزیزان محترم اس درد کو بڑا محسوس کر کے دیکھیے تو صحیح، وہ علاقہ، وہ منطقہ جہاں اپنا گھر ہوا کرتا تھا، وہاں یہ تنہائی، یہ غربت، سارے زمانے یاد آئے ہوں گے۔ عزیزان گرامی میں کیا عرض کروں، ان مرحلوں سے گزرتے ہوئے کتنا سخت موقع ہوگا، کتنا سخت مرحلہ ہوگا۔ میں نے کہا نا شہزادی زہرا آپ صحابیوں کے دربار میں آئی تھی، یہ شرابیوں کا دربار ہے، لوگ کرسیوں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، جن لوگوں سے ایک باعزت خاتون بات کرنا گوارا نہیں کرتی، ایسے لوگوں سے علی کی بیٹی کو باتیں کرنا، ایسے لوگوں پہ جناب زینب کبریٰ گفتگو کرنی پڑی ہے۔ میں نے ختم کر دی گفتگو، مرحلہ صرف یہیں تک کا نہیں ہے، ایک بازار کی بات ہوتی شاید صبر کر لیا جاتا، بازار کوفہ سے لے کر کے بازار شام تک کی منزلیں، آپ کو اندازہ ہوگا جا بجا جناب زینب کے لیے مصیبت یہی تھی، کہیں لوگ پتھر مارتے تھے، کہیں لوگ اوپر سے گرم پانی پھینک دیا کرتے تھے، کہیں لوگ آگ برسایا کرتے تھے۔ جناب زینب ان سارے مراحل سے گزرتے گزرتے تنہا تو نہیں ہے نا، چھوٹی چھوٹی بچیاں ساتھ میں ہیں، چھوٹے چھوٹے بچے ساتھ میں ہیں۔ بآخری فقرہ سن لو، ختم ہوئی گفتگو۔ ان تمام مراحل میں جہاں سب ساتھ ہیں، مولا حسین کے سینے پہ سونے والی ننھی سکینہ، جسے اپنے بابا کے سینے کے بغیر نیند نہیں آتی تھی، وہ بچی بھی تو اسی قافلے میں ساتھ ساتھ چل رہی تھی، اس کا امتحان بھرے دربار میں لیا جا رہا تھا۔ تاریخ کہتی ہے ظالم نے کہا، اے سکینہ میں نے سنا ہے تمہارے بابا تم سے بہت محبت کرتے تھے، مگر میں تب مانوں گا جب یہاں تشت میں رکھا ہوا سر تمہارے پاس پہنچ جائے۔ لو عزادارو آقا حسین کی ننھی بیٹی کو بھرے دربار میں محبت کا امتحان دینا پڑ گیا۔ شہزادی سکینہ نے اپنے جلے ہوئے کرتے کا دامن پھیلایا، اے بابا بڑے دربار میں محبت کا امتحان ہو رہا ہے، اے بابا سکینہ محبت کا امتحان دے رہی ہے۔ بیٹی کی فریاد تھی، بابا کا سر اٹھا، بیٹی کی آغوش میں آیا، ننھی شہزادی نے باپ کے رخسار پہ رخسار رکھ دیے، اے بابا آپ کے بعد ظالموں نے تماچے مارے، اے بابا کانوں سے گوشت مارے، سینے یتیمہ کو جا بجا بیتیں پہنچائی گئی۔ سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون إنا لله وإنا إليه راجعون۔